اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مسلک حق اہل حدیث کے سفیر شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری یوسف پسروری صاحب، وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت کے خطاب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کر نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکو بند کرو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تو صاحباب نے عشاء تو لگ کے ہن تک ماشاءاللہ جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے۔ میری دعائے کہ سب علماء دا بیان کرنا اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دا اس کانفرنس واسطے محنت کوشش اور کاوش کرنا، اور شیر ربانی خطیب لاسانی میرے انتہائی محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے تمام رفقاء اور مرکزی جامع مسجد دی انتظامیہ دے احباب، میاں اکبر صاحب اور میاں عبدالشکور صاحب اور دیگر رفقاء، سب دی ایک کوشش اور کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، بھئی یہ دی کو بند کر دے، ایک رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دیندے۔ گاں دا جڑا وہ بچڑا ہے اٹھ دا ہے، ڈگ دا ہے، پھر اٹھ دا ہے، پھر ڈگ دا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جاتا۔ اس حویلی اور چار دیواری دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے
جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں آلہ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کائنات دے اندر کلمہ ہر مسلمان نے ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کسی مسلک نہ بھی تعلق رکھدا ہے. کلمہ اسا سارے نے ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے. کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے صاحبزادے، سید زادے، خان زادے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مفتی. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ پہچانے ہیں، جانے ہیں، وہ کائنات دیاں ساریاں پکڈنیاں چھڈ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڈ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے مین موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. کاموں کی دے باسیو پتہ یہ لگتا ہے کہ جنت ملنی ہے تے وہ نبی دے دروازے تو ملنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت لبنی. اجی آواز نہیں آئی؟ کسے امتی دے دروازے تو جنت لبنی نہیں. جنت ملے گی وہ محمد دے دروازے تو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری؟ پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے. قرآن دے کسے پارے چے نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، یا فلاں پیر دی اتباع اور اطاعت. نہ انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا قرآن نے؟ اس واسطے تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال، تے جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. او دی زبان چو نکلن والی بات حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے اور حرف آخر ہے. پیغمبر دی زبان نبوت چو جو نکلیا وہ حق ہے اور دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان چو نکلے ہے. دین ہوئی ہے جو آپ نے کم کر کے وکھایا ہے. کسے مولوی پیر امام دی بات دا نہ دین نہیں. ہاں اسی کسے پیر مولوی امام مفتی او دی بات نو دین مننا گے، لیکن او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، اسی دین منن واسطے تیار ہیں. جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے اسی او دی بات نو دین منن واسطے تیار. اچھی بولو نہیں. ایتھے مثال لے لو، کتاب الایمان ہے، صحیح مسلم ہے، پہلی حدیث ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے، صحابہ دا جمگٹ ہے، باہروں ایک بندہ ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے. صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے میرے پیغمبر دے کول دو زانو ہو کے بہ گیا ہے. اپنا گوڈا انہیں نبی علیہ السلام دے گوڈے نہ لا لیا تے سوالاں دی بشار شروع کر دیتی ہے. آندہ ہے اسلام کی چیز ہے. آپ نے دسیا بھی اسلام ہے. آندہ ہے صدقتا. پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی. آندہ ہے صدقتا. تیسرا سوال کردہ ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے احسان دی تشریح کی تھی. آندہ ہے صدقتا. صحابہ نے اسی پریشان ہوئے. بندہ یہ عام ہے، دیہاتی بندہ ہے تے مسائل پوچھن آیا ہے. عجیب گل ہے، سوال بھی آپ کرتا ہے، تصدیق بھی آپ کرتا ہے. یہ مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، خود بھی جانتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی.
آپ نے فرمایا بھئی سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا اے نشانیاں نے، آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیڑ دے قریب پہنچے ہے نا جدوں صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا بھئی، صحابہ مگر دوڑے، ایک نے گیڑ کراس کیتا ہے، کوئی بندہ گم ہو گیا، صحابہ باہر گئے تھے کہ بندہ ہی کوئی نہیں، سجے کھبے ویکھیا ہے، آن کے کیا اللہ دے رسول جدے پیچھے بھیجے ہے، ایسا انہیں دروازہ کراس کیتا ہے، اگوں جی میں کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، سجے کھبے ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں، فرمایا جانتے ہو ان والا کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا تھوڑے کو لاؤن والا جبریل سی، تے کیوں آیا ہے؟ فرمایا تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل آؤندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی رب دی مرضی نال ہے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے نو پنجابی نہیں آوندی۔ تے میں جڑی گل دسنا چاہنا وا لوگو جبریل وہی لے کے آوندا سی، جدوں دے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، ہن قیامت آ سکدی ہے، جبریل وہی لے کے نہیں آ سکدا۔ اے ختم نبوت دی کڑی ہے۔ نبی علیہ السلام دی رضائی ماں سی اما جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اثر دی نماز پڑھا کے بلا ناگا اما جی ام ایمن نو ملن جاندے، آپ جدو دنیا تو رحلت فرما گئے تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمان لگے آپس دے اندر کے پیغمبر دی سنت تے عمل کر دیاں، اسا ایک تو بعد ڈیلی جانا ہے اما جی ام ایمن نو ملن واسطے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دونوں گئے تے اگے ویکھیا اما جی ام ایمن رو رہیاں نے، فرمایا ماں جی خیر تے ہے جو رو رہی ہو؟ فرمایا پتر گل اے وے منو رونا اس گل تو نہیں آیا کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے، رونا تے منو اس بات دا آیا ہے جدوں دا محبوب ٹر گیا ادوں دا جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، جبریل آؤندا ہی اللہ دی مرضی نال۔ ہن دیکھو نا جبریل عربی بولدا ہے پنجابی نہیں ہوندی، لیکن جبریل نو پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیاں نشانیاں ہے نے، تے پھر انہوں چاہیدہ سی جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا تے وہی نبی علیہ السلام دے کول کھلو کے ڈائریکٹ صحابہ دے سامنے بیان کر دیندہ۔ بار بار نبی علیہ السلام کو سوالات کیوں کی تھے؟ لوگوں سنو، پوچھو مفتیان اعظام سے، علماء اکرام سے کہ جبریل نے بار بار سوال کیوں کی تھے؟ آؤ میں دسنا، جبریل نے اس وجہ تو سوال کی تھے، جبریل تا یقین ہے کہ اگر میں وہی لے کے آیا وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کروں گا، وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ اے ہی میرا مسلک ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی دعوت ہے، اے ہی ساڈا پیغام ہے کہ جبریل دی بات بلکہ وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام کسے گدی نشین کسے پیر زادے صاحب زادے دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ تیرا پیر میرا پیر بدر منیر، تیرا پیر میرا پیر شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ یہی مسلک ہے، یہی منہج ہے، دین ہوئی ہے۔ وہ لوگوں مجھ دا جو دودھ چوندے ہو وہ دے اندر کاموں کی دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ بولو دے صحیح، توہی تیسرا پاندے ہو تاں چپ کیتے بولو یار۔ کسے نہر دا پالو خالص ہے، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ پھر تے خالص ہی ہے نا؟ نہیں، زمزم پا دیو، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے، باقی سب ندین ہے۔
خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا یہ کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سنو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دار اندر کنڈے غیرہ دے کھرکان دی لوڑ کی ہے اللہ اکبر کبیرہ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دار اندر کنڈے غیرہ دے کھرکان دی لوڑ کی ہے جیڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہان کاموں کی اندر پھر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے جنت قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندہ ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا پشٹا پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے نعرہ تکبیر مسلک حق علیہ حدیث علماء حق علیہ حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کہہ دیو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت کامیابی مل جائے اگر تسی چاندے ہو قیامت رو جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے پھر او دی کوئی شرط ہے فتبعونی جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا عربی دے اندر گین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ اندے نے جدو میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا
انگلش آؤندی جے نا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا جنہیں پیغمبر دی حدیث نو چھڑ دیتا ہے وہ دنیا چ بھی ریجیکٹ ہے حوض کوثر تو بھی ریجیکٹ ہے اونچی بولو جنت جو بھی ریجیکٹ ہے آنا مسلک اہل حدیث ہے وے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی اتھے کسے دی عقل نہیں چلے گی اے نہیں کہنا حدیث ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث ٹھیک ہے میرا امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری رائے کے خلاف ہے فتوے کے مولوی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے بھئی عقل دا نا دین نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر عقل دا نا دین ہوئے پھر پیر تھلیوں لگ دا ہے مسا تھلیوں کرنا چاہیے دا ہے عقل آندی ہے مسا تھلیوں کرو دین آندہ پیر دے ہون دین دی مرنی ہے عقل دی وہ بولو دے صحیح دین عقل دے تابع نہیں عقل دین دے تابع میں پھر یہ کہنا حدیث ٹھیک ہے لیکن میری رائے کے خلاف ہے میرے امام کی رائے کے خلاف قول کے خلاف نہیں آؤ میں ایک مثال دیاں اتنی مضبوط کہ پہاڑ بھی انہیں پکے نہیں حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر ہے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے ہے اگو مکے والے پیغام کا لیا آسانی عمرہ کرن دینا آقا فرماندے نے عمر جا یار انہوں نے جا کے سمجھا پہی کوئی آلات حرب و ضرب تے نہیں لے کے آئے نہ لڑن آئے ہیں اسی تے بیت اللہ دے طواف کرنا ہے صفا مروہ دی سائی کرنا ہے تے انہوں نے کہا ساڈا ارادہ کوئی جنگ دا نہیں حضرت عمر آندے نے منو حضرت رہن دے ہو میں ذرا جلالی طبیعت دا مالک ہاں تے مکے دے کافران آگے یہ ٹکڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نالو اگلی وج جانی ہے تے بہتر ہے وہ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ انہاں نو بھیجو انہاں نہ کو اونچی نہیں بھی گل کرے تے اگوں جواب بھی نہیں دیندے حضرت عثمان نو بھیجیا مکے والے کہن لگے عثمان آ بھائی جم جم بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دیاں سائیاں کر حضرت عثمان دے اپنے رشتہ دار سن تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا کوئی علامہ رہن دے پائی علامہ صاحب کوئی ہم جڑے جنت البقیع ہوتے ہیں توجہ ادھر میرے وال ہے سارے دی توجہ ذرا غور کیجئے غور کیجئے ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا انہیں تھے ایک سوال پیدا ہوندہ ہے اگر آقا نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے ادھر میرے وال ویکھو ایسرا ہاتھ میرے پیغمبر دا ہے اتے ہاتھ ابو بکر دا آیا ہے میرے عمر دا آیا ہے علی طلحہ زبیر سعد سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ آیا نا تے عرشہ تو رب بولے فرمایا نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی ہے تے نال کی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ
تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتنے 1400 صحابہ دے ہاتھ تے 1400 صحابہ دے ہاتھاں دے اتنے کنا ہاتھ ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہاتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے اور گج کے بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے نالی آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں کیا بھی جنہ مرن تے بیعت کر لئیے نہ مرن تو بعد نہیں ہونا تو نہ سہیل نہ بھی آدمی نے پہ جلدی جاؤ یار صلح کر کے آؤ سہیل جدو حدیبیہ دے مقام تے آیا نا تے آقا فرماندے نے تیریاں کی شرائط نے بھائی انہیں پہلی شرط ہے ہی گئی انہیں کہا جی اتھوں واپس جاؤ مدینے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے لیکن حضرت عمر آندے نے پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہا سی وہ بولنا دے درکنار رہا نگاہ اٹھا کے ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہاں دوجی شرط تیری کی ہے آندہ دوجی ہے مکے و مدینے بندہ آ گیا نا تو سب فوراً واپس دینا ہے تو مدینے و مکے آیا کو نہیں دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح بھائی اپنی کوئی شرط نہیں ساریاں ہو دی منی جان شرائط طے ہوئیاں صلح نامے تے آقا نے دستخط کیتے انہوں کہہ لیا بھی تو ہی سین کر جدو انہیں صلح نامہ پڑھے آنا آندہ میں نہیں سین کرنے فرمایا کیوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے یہ اگو آندہ جی اتے محمد رسول اللہ لے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہون ایک مشرک دی گل سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں مشرک کی آندہ ہے آندہ تھوڑا ساڑھا رولا ہی ہے وے اگر تھوانو رسول اللہ مان لئیے تو پھر لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی تھوڑے پیچھے چلنا پہے ہون مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتہ بول دے نہیں ہونا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے سویرے اٹھ کے داڑیاں بھی منائی جاندہ ہے آج جنہیں داڑی منے بیٹھے نے پوچھو آقا نو رسول اللہ ماندے نے کہ نہیں سینے تے ہاتھ مار کے کہنا کیوں نہیں ماننے اور بھئی رسول اللہ بھی ماننا ہے تے نبی دی مخالفت بھی کرنا ہے مشرک کہہ رہا تینوں رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پڑے ہون رسول اللہ منی جاندہ ہے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرما دینے علی یار تو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے سونیا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے پر محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہون آ گیا ہے 12 ربیع الاول مولویاں نے کیکاں دے اتے نال لکھ کے پیغمبر دا اتو چھریاں نہ کٹنا ہے بول دے نہیں کٹنا ہے کہ نہیں بولو ہونتے انہیں دے اپنے بھی بول پہ نے انہیں کہا نبی دے نا تے چھری چران لگیا تو ہی مر نہیں گئے تھانو گاش نہیں پہ گیا موت نہیں آئی یہ انہیں دے اپنے کہنڈے نے میرے کو کلپ موجود ہے لیکن اہل حدیث دا ادب سنو آقا دا نام ہوئے سامنے تختہ دار ہوئے تختہ دار قبول ہے ہتھ کری قبول ہے جیل قبول ہے گولی قبول ہے ہر سزا قبول ہے لیکن محمد دی میم تے اتے آ جائے اہل حدیث نو ایک قتل فیصلے تے قبول نہیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری یوسف پسنوری صاحب دوسرے نمبر تے اے ویکھو جیباں دے اتے لائے نے نہ لین پگاں چ لائے نے
انہوں نے پوچھو کی نے جی نالین مبارک نے. ٹھیک ہے جی، لیکن اس نالین مبارک تے نبی دا نام کیوں لکھنا ہے؟ بولیے. میں کہا کدی مولوی صاحب اپنی جتی تے اپنے ابے دا نام ہی لکھ کے وکھا نا سانو، پھر پتہ لگے. انی بے ادبی اور گستاخی دا لیبل اہل حدیث نو. بولو ہو رہا کہ نہیں؟ بولو کسے. میرے بھائیو کس کس چیز دا رونا پٹیے، کوئی ایک ہوئے تو پھر. لیکن اہل حدیث اس دنیا دے اندر واحد مسلک ہے جڑا پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کردا ہے، نبی دی بات دا بھی ادب کردا ہے. ساڈا اعلان ہے لوگو، نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، میرا محبوب اوصاف دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، میرا نبی بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے. کوئی ثانی نہیں. آقا علیہ السلام نے نا پھڑ کے اتنے اس طرح لکیر ماری، صلح ہو گئی. صحیح بخاری ہے. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ، حضرت ابو بکر دے خیمے چ. حضرت عمر آندے نے ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہوا ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، اپنی ایک بھی نہیں منوائی. تے آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل تے کریے. واہ ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیا. صدیق جیسا عالم، صدیق جیسا مومن اگر اس زمین دی دھرتی تے صدیق مومن نہیں، پھر کائنات دے اندر ایماندار ہے ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. سچا سب کے نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر. جان صدیق اکبر، جان صدیق اکبر، شیر پنجاب مولانا یوسف مسروری صاحب جنہیں بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی کہ ابو بکر دا ایمان ایک پڑھنے چ اور پوری کائنات دا ایمان دجے پڑھنے چ. پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول پڑھیا سیر و علام النبلاء چ. آندے نے اللہ قیامت دے دن جنت دے اندر ابو عمر نو جگہ اس جگہ تے دئی جتھوں دی میں آؤندیا جاندیا ابو بکر صدیق نو ویکھاں. او ابو بکر ہو. ابو بکر فرماندے نے میں گل نہیں کرنی. عمر یار تو آپ ہی گل کر. فرمایا تسی کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میری جرت نہیں میں گل کرا. حضرت عمر دلیر آدمی سن، سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ. آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ اللہ رسول اسی آکھتے ہیں جی آکھتے ہیں. تے مشرکین مکہ وہ باطل تے نے، انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چ، کتھے جان گے جہنم جے. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. میں کہا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے. حضرت عمران دے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں، میں بڑیاں جنگاں دے اندر حصہ لیا ہے کہ اللہ میرا حدیبیہ والا وہ کبیرہ گناہ معاف کر دوے. اللہ اللہ اے ہی میرا مسلک ہے، اے ہی ساڈا منہج ہے، اے ہی ساڈی دعوت ہے، اے ہی مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکدی، میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں کسے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ اے ہی ساڈا مسلک ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس عقل سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. نعرہ
تکبیر شاد مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب انما کان قول المؤمنین بول دے نہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. نبی دی حدیث آ جائے ہی کہنا ہے سمعنا واطعنا, سن بھی لیا تے من بھی لیا. آئیے ذرا غور کیجئے, اگلے دن ایک بندے نو میں حدیث سنائی, وہ منو پتہ کی آندا ہے, آندا ہی ساڈی مسجد دے بھی مولوی صاحب جڑے نے نا انہاں کو بھی بڑا علم ہے تے انہاں نہ مشورہ کر کے دساں گا بھی حدیث مننی ہے کہ نہیں. ویکھو کڈی وڈی جہالت ہے, مشورہ کر کے کدے نا مولوی نا منو مشورے تو ایک صحیح البخاری کتاب التفسیر دی حدیث یاد آئی. ساریاں ساڈیاں ماواں میرے پیغمبر دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بہ گئیاں, اللہ دے رسول آوندے نے اسی اج مطالبہ کرنا ہے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا ہے. اللہ اللہ نبی علیہ السلام آئے ویکھیا ساریاں بیویاں کٹھیاں, آقا فرماندے نے اج کٹھیاں ہوئیاں خیر تے ہے, اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے بولدے نہیں بیبیاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کچھ نہ. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جی اسی اس واسطے کٹھیاں ہوئیاں کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا ہے, آخر تھانوں مقام اللہ نے تھوڑا دیتے. فرمایا محمد دا گھر تے دنیا دے مالو منال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا. 29 دن گزرے اما عائشہ دے گھر اللہ دے رسول, اما جی فرماندی اللہ رسول تو ہی فرمایا سی مہینہ نہیں آنا, اج 29 دن ہوئے نے. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو, عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے. سبحان اللہ تے بستر میری ماں دے آقا نے فرمایا سی ام سلمہ, فرمایا لا تو زینی, فرمایا عائشہ دے بارے چ مینوں دکھ نہ دیو. جبریل اس وقت تک وحی لے کے آوندا ہی نہیں جب تک بستر عائشہ دا نہیں ہوندا. تے اما جی عائشہ او بیوی ہے, آقا فرماندے نے لوگو عائشہ تو زوجتی فی الجنہ, عائشہ جنت بھی میری بیوی ہوئے گی. اللہ اللہ, آسمان تو جبریل آئے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ, نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا. تے آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے. گل مشورے دی سی نا. تے اما جی عائشہ دا جواب سنو, حدیث صحیح بخاری ہے کتاب التفسیر ہے. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی منو ایک گل دا جواب دیو, قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. اے مسلک منہج اہل حدیث دا کہ نبی دی حدیث سنن تو بعد قرآن حدیث سنن تو بعد اما عائشہ ابو بکر باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا. یار تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ کو جائیں اپنے مولوی پیر کو جائیں تیرا ایمان تے ہوتے ہی ہے. بولو دے صحیح کی ہویا جے ایمان سلامت نہیں. جدو نبی دی حدیث آگئی ہے مشورہ کرن دی سوچن دی بھی گنجائش کیوں, انما کان قول المؤمنین. نبی دے ایک صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دے وال ادھر میرے حال ویکھو ایتھے سن, ایتھے ایک بابا گزریا نا نوری پوری دے وال ایڈے سن, وہ اپنے نال وڈے وال سن, 3 بندے وال رکھن واسطے رکھے سن. اس رہی ہے نا, لیکن وال اے کنا دیاں لوہاں تک سنت نے پٹے رکھنا. صحابی دے ایتھے کنیاں دے پیرے نے تحمد گٹیاں تو تھلے وے تے جگاں دے پیر عشاء دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے.
آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر 2 کم کر لے اے نالوں چنگا مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں صحابی نے جا کے انہوں دسیا تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے یہ کو چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے نا انہیں پچھوں ایس رک دی پھیری، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال، مسے سلوار تحمد گٹیا دو تے مسجد نبوی دے مین دروازے ہی کھلو گیا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا؟ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں، تو ہون بھی چنگا کیوں این یقولو سمینا وَأَطَعْنَا، اسی سن بھی لے آئے تے اسی من بھی لے آئے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، بڑی موٹی ہے، بڑی وزنی ہے، بڑی قیمتی ہے، آپ نے اتار کے مسجد نبوی دے اندر ہی سوڑ دیتی ہے۔ 3 دن تک انگوٹھی پئی رہی ہے، کسے صحابی نے ویکھی بھی نہیں۔ تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا جتیاں اپنیاں پا کے بول دے، ہاں بول دے نہیں ہے۔ صحابی کہندا ہے یار انگوٹھی پھڑ لے بڑی وزنی ہے، تے صحابی آندا ہے وزنی ہے، قیمتی ہے، لیکن میرے پیغمبر دے حکم نالوں قیمتی نہیں، جنہوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا ہے انہوں پھڑنا تے دور دی گل ہے، میں دے وال ویکھنا بھی نہیں۔ اے جے این یقولو سمینا و اطانا، اے میرا مسلک ہے۔ آج اہل حدیث میلاد کیوں نہیں مناندا؟ 1,44,000 صحابہ دے وچوں کسے کو ثابت نہیں۔ حضرت میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر 23 مرتبہ نبوت تو بعد دن آیا ہے، میرے نبی نے نہیں منایا۔ لوگوں ربیع الاول ابو بکر صدیق دی خلافت 2 دفعہ آیا ہے، حضرت عمر فاروق دی خلافت 10 مرتبہ آیا ہے، حضرت عثمان دے دور 12 مرتبہ آیا ہے، حضرت علی دے دور 5-6 مرتبہ آیا ہے۔ آئیے کسی بھی خلیفے نے نہیں منایا، میرے پیغمبر نے نہیں منایا۔ میرے پیغمبر دے نواسے حضرت حسن نے انہاں دی زندگی 39 مرتبہ آیا ہے، حضرت حسین دی زندگی 50 مرتبہ آیا ہے، نبی دے دعا نواسیاں بھی نہیں منایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دی زندگی 21 مرتبہ آیا، نبی تو بعد عبداللہ بن مسعود نے نہیں منایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے اندر 67 مرتبہ آیا ہے، لیکن انہاں بھی نہیں منایا۔ حضرت ابو ہریرہ جڑے 5374 حدیثاں دے حافظ نے، میرے پیغمبر تو بعد انہاں دی زندگی دے اندر 47 مرتبہ آیا ہے۔ امی عائشہ دی زندگی دے اندر 47 مرتبہ آیا ہے۔ او ماں عائشہ جڑی پیغمبر دی جلوت تے خلوت دی ساتھن ہے، نبی دی خلوت دی زندگی بیان کیتی ہے تے اما عائشہ نے بیان کیتی ہے، تے ماں عائشہ نے نہیں دسیا۔ بلکہ منو ایک حدیث یاد ہے، سن لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا عمر مسئلہ دسیا جے سری دا ٹائم تھوڑا ہوئے تے بندے تے غسل واجب ہے، وہ پہلو غسل کرے یا روزہ رکھے؟ عبداللہ بن عمر آدھے نے پہلو غسل کرے بعد روزہ رکھے۔ اور کہ ٹائم چلا جائے، وہ بندہ سیدھا ماں جی عائشہ کو چلا گیا۔ اماں جی فرمان لگی ہے پہلے استنجا کرے، وضو کرے، روزہ رکھے، روزہ رکھ کے بعد غسل کرے، پھر نماز پڑھے۔ وہ آندا جی عبداللہ بن عمر نے تے مسئلہ دسیا تے اماں جی فرما دیا نے اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر دے، نبی دیاں راتاں عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزر دیاں، عائشہ دے بستر تے گزر دیاں۔ پیغمبر دی بیوی ساڈی ماں نے پیغمبر دی خلوت دی ایک ایک ادا بیان کی تھی، تے اتھے چنڈیاں دا ذکر نہیں ہے؟ بولیے میرے پیغمبر دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے نے مکے دے اندر۔ نبی دی وفات تو بعد 99 سال صحابی زندہ رہے ہیں، وہ 1 سال ہی وکھا دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی 70 مرتبہ آیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے منایا تے سانو وکھا دیو۔ 12 وفات دا دن ہے، پیدائش دا دن نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 دے اندر امام احمد رضا نے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا پیدا ہوئے نے، 12 نو فوت ہوئے نے۔ آئیے میں کیوں نہیں مناندا آج میں رفع الیدین کیوں کرنا؟ کیونکہ 1,44,000 صحابہ دے وچوں کسے صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی۔ میں تے مسجد وڑ کے کیا، کئی مقامات تے قرآن پڑھ کے کیا ہے، مسجد وڑ کے کیا ہے، لوگوں وضو کر کے کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ پھر بھی آدھے نے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی، تے پھر بھی آدھے نے وہابی تے مکھیاں چل دے نے، مذاق کر دے نے کہ نہیں؟
وہ بولو تو صحیح. اور میں کیا کملیا یہ اس نبی دی سنت ہے جہدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتوں سی؟ پہلو ثابت تے کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے پوچھا سی نا عائشہ دے بارے چ عمر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر آدھے نے سونے تھوڑا نکاح عائشہ نہ کنے کیتا ہے؟ اے اللہ نے سونے نہیں ہو سکتا, تسی پاک ہو وہ بیوی نپاک ہوئے, تے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت ہون دے گا؟ پیغمبر دی پاک سنت نو مذاق مت کرو, عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے. جس طرح کہ حضرت عمر نے ایک بیوی دے اوتے نا حد قائم کرن دا فیصلہ کیتا, صحابہ مدینے تو باہر لے گئے, ٹویا لگے نے کڈن, سامنے حضرت علی اونٹ پہ چڑھ, کی لگے ہو کرن بھائی اس عورت دے اوتے حد قائم کرن لگا. فرمایا تے پاگل ہے, پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی. کہنے لگے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے بھیجیا. فرمایا عمر دا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھہر جو مینوں حضرت عمر نہ گل کر. حضرت علی آئے, فرمایا جی اس عورت دے اوتے حد قائم کرنے دا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے. فرمایا آقا دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث, 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا. الصبی حتی یبلغ, بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دے تے حد قائم نہیں ہوندی. النائم حتی یستیقظ, ستے بندے کو گناہ ہو جائے. ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے, اٹھ کے خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پا لو, بول دے نہیں. ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے. تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق, پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی عمر جی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. تے حضرت عمر نے حدیث سن کے کی کیا؟ نہیں میں فتویٰ دے چکیا. نہیں, حضرت عمر نے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلک عمر, اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. اہم مسلک اہل حدیث, اسی وقت فتویٰ واپس لیا. صرف ایک حدیث عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی. ایک بندہ ہو رہا ہے عمر جی ہے مسئلہ دسے آج. فرمایا کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے؟ آندا جی ایک بی بی حج دے مناسک نو پورا کر لیندی ہے تے آن لگیا طواف الوداع کردے نے حاجی, انہیں طواف الوداع کرنا ہے. عورت جڑی بی بی ہے انہوں مخصوص ایام شروع ہو جاندے نے. عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی, کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے, طواف الوداع کر کے آئے. وہ بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے اسرا دے ول ویکھیا, فرمایا جدوں تو میرے کو مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے. کہنے لگا جی وہ کرنا جی اے تینوں سزا لگا دین. انہوں نے کہا جی وہ کہا دی تسا اپنی قیاس عقل رائے نہ فتویٰ دیتا ہے پھر اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر طواف کر کے. میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے, منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تے اپنے فتوے تے اپنی عقل نو نبی دی حدیث تے ترجیح دے رہے ہو. حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن, تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے, تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے اور اعلان کیتا ہے مدینے دے لوگوں سن لو, آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. تو ہن آج عمر زندہ ہوندے کاموں کی تے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے بول دے نہیں. ایویں ہی ہے نا, اورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. وہ کتھوں لبنا ہے صاحب؟ اورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے, عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا, حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا, اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا. لین لگی ہوئے گی وچ کھڑے ہون گے, کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی, دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی. سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے, پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے. یقولو سمینا و اتانا
ہی میرا مسلک ہے ہی منہج ہے جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں چلے گی آئیے میں آخری بات کراں بات مقامہ کتاب النکاح سنن ابن ماجہ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے پیر کول بیٹھے نے آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں او ایک نا انصاریاں دا گھر ہے ادھر منگنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جس نے تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی یہ حدیث دے الفاظ یہ نہیں کیا گھنٹہ پیکج لا لو کئی منڈیا نو پتا لگ جائے فلانے تھا منگنی ہونی وہ پہلو ہی گھنٹہ پیکج شروع ہو جاتا ہے تو مڑ کے دونوں جی 2 مہینے بعد لترو لتری ہوئے ہوتے ہیں کیوں گھنٹہ پیکج پہلو چ لگ جاتا آقا فرماندے نے جا کے دے اللہ رسول ہون فرمایا نہیں سویرے جائی مغیرہ گئے دروازہ کھڑکائے اندروں صحابی انصاری کہندا کون بھائی مغیرہ تو کیویں آیا ہے آندا جی اندر بٹھاؤ پھر دسنا کیویں آیا چھوٹا جا ویڑا سی ایک چار پائی جاندے نے میری ساس بیٹھی دوجی تو میں بہ گیا انہیں نہیں پوچھا بھائی ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا یا ناشتہ کرم نہ انہیں کہا لین کی آیا بھائی مغیرہ انہیں کہا بھائی میں نا جدنا میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی وہ لڑکی ویکھن واسطے آیا وہ انصاری صحابی انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت سن انہیں کہا تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر آؤن دی تینوں نہیں پتا یہ انصاری ہے کیویں جرت پئی ہے کیوں ہے فرمایا اچھی نہ بول پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے جدوں یہ گل سامنے آئی صحابی دیاں نظراں چک گئیاں زبان چپ ہو جاندی ہے صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے جس لڑکی دا نکاح ہونا ہے وہ اندروں نکل دی ہے ماں دے کول آن کے چار پائی تے بہ جاندی ہے اس طرح انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا اگر تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے یہ لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا گواہ بن جا میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے میرا کنبہ قبیلہ چھڑ جائے ساڈی خاندانی روش ٹوٹ جائے میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ دیکھ لے پر میرے محبوب نو جا کے سنا دے دیں این یقولو سمینا واتانا ایدہ نام مسلمانی صدقے جاواں یا رسول اللہ سویرے اٹھ کے داڑھی مناواں یا رسول اللہ وہ بول دے رہی صحابہ کو لو سکھو پیغمبر دی ذات اور بات نہ پیار کیویں کرنا ہے آج اہل حدیث نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھدا ہے پیغمبر دی حدیث ہے ایک نہیں کہی اہل حدیث رکوع تو اٹھ کے اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کیوں حدیث مصطفیٰ صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر دا ایک صحابی پیچھو کالی کالی آیا ہے آن کے نماز نہ ملتا ہے آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں سانس چڑھیا سی اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی میری زبان دے وچوں ایک کلمات اچھی نکل گئے آقا نے سلام پھیریا کون سی جنہیں کلمے کہے اسی ابھی اندر اللہ رسول میں نے کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن نا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا 30 تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے پر ہوندے بابیاں دی مسیتے نے کیونکہ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھ دے ہی کوئی نہیں یہ ساڈے دے بچیاں نو بھی یاد ہے نا تے ادھر مولویاں نو بھی نہیں ہوندی ایک منو آندہ سانو فرشتے اتر دے بکھاؤ نا کتھے ہوندے نے آندے 39 فرشتے میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخ وی لواں منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جے جگ وچ لب دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں
دل نبی دے نظارے کولو واخر دعوانا احباب گرامی، الحمدللہ اللہ دی توفیق نال علماء کرام دے بیانات اور خطابات تساں سماعت فرمائے نے۔ رات دا بھی کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ اکثر احباب واقف نے کہ اج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے زیر انتظام پی ڈی ایم دا جلسہ سی فیصل آباد دے اندر، تو حضرت شاہ صاحب حفظہ اللہ اس پروگرام دے اندر امیر محترم دے نال تشریف فرما سن، چونکہ لیٹ ہو گئے نے اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اس واسطے زیادہ انتظار تھانوں کروانا مناسب نہیں۔ عبد المنان صاحب نیو تاج میرج ہال والے، انہاں دی والد بیمار نے، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث دی انتظامیہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے احباب جو تحصیل بھر تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اللہ تواڈی ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہ بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانوں تے ساڈیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا، اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما۔ اے میرے مولا رات گئے تک تیرے بندے تیرے حضور اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے نے، مولا سب دیاں دعاواں نو قبول فرما۔ اللہ ساڈیاں جائز حاجات نو پورا فرما، ساڈیاں نیک خواہشات نو پورا فرما۔ جن تیرے بندیاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دیاں کاوشاں کوشاں محنتاں نو قبول فرما۔ میری جماعت دے بزرگاں دیاں میری انتظامیہ دیاں محنتاں نو قبول فرما۔ اللہ میری یوتھ فورس دے شہبازاں دیاں جوانیاں در برکتاں نصیب فرما۔ اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما، پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے ویریاں دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ اے میرے اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس دی حفاظت فرما۔ میرے مولا فلسطین بوسنیا دے مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی نصرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔